اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے بہنوں، پردیس میں رہنے والوں، میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی مجرب نسخہ، ایک بہت ہی عظیم اور مقدس وظیفہ جو کہ مجرب بھی ہے، مفید بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے، آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ قرآن مقدس سے 7 ایسی آیات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جن کی تلاوت کرنے سے انسان کی دل کو سکون ملتا ہے، انسان کی روح کو تسکین ملتی ہے اور اس انسان جو ہے خوشی کے دریا میں غوطہ زن ہو جاتا ہے۔ وہ 7 آیات جو حضرت علامہ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اگر وہ 7 آیات میں روزانہ پڑھوں تو اگر آسمان بھی گر جائے تو باذن اللہ میں محفوظ رہوں گا۔ مال، جان، عزت، آبرو کے تحفظ کے لیے اسی آیات بینات کو وظیفہ کے طور پر تابع ابن سیرین نے بیان فرمائی ہے۔ اگر کسی کو تجسس ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، کاروبار میں برکت نہیں ہو، کسی بھی طریقے پہ ان کو پریشانی ہو تو ان 7 آیات کو آپ یاد کیجئے گا، ان 7 آیات کو آپ لکھ لیجئے گا، اپنے دفتر میں جہاں آپ کی نظر پڑتی ہے وہاں پہ اویزاں کر دیں۔ آپ روزانہ کی بنیاد پر اس کی تلاوت کریں تو انشاءاللہ عز و جل ان آیات کی تلاوت سے اگر آپ کے حوصلے کم ہے تو حوصلے آپ کے آسمانوں کے بلندیوں تک پہنچ جائیں گے۔ اگر آپ کے قدم کمزور ہوتے جا رہے ہیں تو آپ کے قدم پہاڑ جیسی مضبوط ہو جائیں گے۔ اگر آپ نا امید ہو چکے ہوں اپنی زندگی سے، اپنے کاروبار سے، اپنے مال حال کی برکتوں سے، اگر آپ نا امید ہو چکے ہوں تو آپ ان 7 آیات کو پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا۔ یہ 7 آیات ایسے ہیں کہ اگر یہ 7 آیات آپ پڑھیں گے تو آپ کے دل مضبوط ہو جائیں گے، آپ کے حوصلے مضبوط ہو جائیں گے اور آپ اس مقام پر پہنچ جائیں گے جو کہ ایک انسان اور ایک مومن کی علامت ہوتی ہے۔ تو یہ 7 آیات میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ میرے مومن اور میرے مسلمان بھائیوں، ان 7 آیات قرآن مقدس کو اپنا وظیفہ بنا لو، کاروبار میں برکت حاصل کرے۔ ان 7 آیات کو اپنا وظیفہ بنائے، ہر مشکل سے، پریشانی سے آپ چھٹکارا حاصل کر سکیں گے۔ ان 7 وظیفے 7 آیات کو اپنا وظیفہ بناؤ، آپ کی رزق میں فراوانی آئے گی۔ اگر آپ کے بچے نافرمان ہیں، فرمان بردار بن جائیں گے۔ آپ کے دوست آپ سے ناراض ہیں، راضی ہو جائیں گے۔ دنیا کی ہر مشکل کا حل ان 7 آیات میں ہے۔ علامہ ابن سیرین تابعی نے اس کو فرمایا ہے۔ سب سے جو پہلی آیت ہے وہ آیت سورۃ توبہ آیت نمبر 51 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، آپ فرمائیے ہرگز نہیں پہنچے گی ہمیں کوئی تکلیف بجز اس کے جو لکھ دی ہے ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ نے ہمارے لیے وہی لکھا ہے، ہمارا حامی اللہ ہے، ہمارا ناصر اللہ ہے اور اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے مومنوں کے لیے۔ سورۃ توبہ ہے، سورۃ توبہ کی 51 نمبر آیات ہے، اس کو اپنا وظیفہ بنا لے۔ آیت نمبر 2 جو وظیفہ بنانا چاہیے، سورۃ یونس اور آیت نمبر 107 آیت ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر پہنچاتے تجھے اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف تو نہیں کوئی دور کرنے والا بجز اس اللہ کے، اور اگر ارادہ فرمائے تیرے لیے کسی بلائی کا تو کوئی وہ بلائی تجھ سے دور ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اس کے فضل کو کوئی دور ہی نہیں کر سکتا۔ سرفراز فرماتا ہے اپنے فضل و کرم سے جس کو بھی چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اپنے بندوں سے، اور وہی بہت مغفرت فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کو بھی اپنا وظیفہ بنا لے۔
آیت نمبر 3 وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها وکل فی کتاب مبین، سورۃ ہود آیت نمبر 6۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہیں کوئی جاندار زمین میں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہیں اس کا رزق، وہ جانتا ہے اس کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کی امانت رکھے جانے کی جگہ کو، ہر چیز روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 4 انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم، سورۃ ہود آیت نمبر 56۔ وہاں پر آپ دیکھ لیں اور اس کو اپنا وظیفہ بنائیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے بلا شک بلا شبہ میں نے بھروسہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ پر جو تیرا رب ہے اور تمہارا جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ نے پکڑا ہوا ہے اسے پیشانی کے بالوں سے، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ آیت نمبر 5 جو آپ کو وظیفہ بنانا چاہیے، میرے اللہ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ، سورۃ الزمر آیت نمبر 38۔ اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ آپ کیسے؟ بلا تم یہ بتاؤ کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم پرستش کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی ضرر پہنچاتا ہے تو کیا یہ اس کے پہنچائے ہوئے ضرر کو دور کر سکیں گے؟ یا اگر وہ مجھ پر رحمت کا ارادہ کرے تو کیا وہ اللہ کی رحمت کو دور کر سکیں گے؟ آپ کہیے مجھے اللہ کافی ہے، مجھے اللہ کافی ہے، اسی پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 6 ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم، سورۃ فاطر آیت نمبر 2۔ اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دے اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں ہے، اور جس کو بند کر دے تو اس کے بند کرنے کے بعد اس کو کوئی کھولنے والا نہیں ہے، اور وہی اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ آیت نمبر 7 وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سورۃ عنکبوت آیت نمبر 60۔ اور کتنے ہی جانور ہے جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، ان کو اللہ ہی رزق دیتا ہے، اور تم کو بھی، اور وہ بہت سننے والا بے حد جاننے والا ہے۔ یہ وہ آیات بینات ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے، اور وہ رب کائنات، وہ رب ذوالجلال، وہ شہنشاہ، وہ بادشاہ، وہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، وہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، وہ ہمیشہ اپنے وعدے کی پاس رکھتا ہے۔ اے مومنو، قرآن کی طرف آؤ، ان کو اپنا وظیفہ بناؤ، ان آیات کو آپ صبح و شام پڑھا کریں۔ میں یقین سے کہتا ہوں، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر آپ کے کاروبار میں کوئی مسئلہ ہے، آپ کے رزق میں کوئی مسئلہ ہے، آپ کے کسی بھی پریشانی، دنیاوی پریشانی جو بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے سے اس کو دور فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میں اللہ کی رضا کے لیے اس امانت کو آپ کے حوالے کیے جا رہا ہوں، اپنے دوستوں کو بھی پہنچائے، اپنے ساتھیوں کو بھی پہنچائے، اور اس قرآن مقدس کی طرف منہ کر کے، اس قرآن کو کھول کے اس کو آنکھوں پہ لگائے، اور اس قرآن سے محبت کر کے آپ دنیا کو بھی سنور کر لے، آپ دنیا کو بھی خوبصورت بنا دے، اور آپ آخرت کو بھی خوبصورت